اصولی جواب میں اس کو دے سکتا، لیکن میں نے آپ کی نصیحت مان لی ہے، میں نے آپ کو اصولی جواب دینے کی آپ کی نصیحت مان لی ہے۔ ابھی دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، بتائیں احمد کس کا نام تھا؟ ابھی دیکھتے ہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا، احمد کس کا نام تھا؟ وہ بحث اب لمبی ہو جائے گی، میں آپ کا ایک امتحان دیکھیں نا، اتنا میں ایک سیکنڈ ٹھہریں، آپ نے مجھے اتنی لمبی سپیچ دی ہے، آپ نے پوری سپیچ میں ایک ہی بات کی ہے کہ ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ لیا کریں، تحریریں نہیں دکھانی ہوتی بلکہ اپنا ہم عقیدہ بتا دیں گے۔ ابھی میں آپ کی بات کا امتحان لینے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنی بات میں سچے دے جواب۔ میں نے آپ دلیل نہیں پوچھی آپ سے، صرف پہلے میں نے آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ احمد کس کا نام تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا یا محمد ابن عبداللہ کا؟ کس کا نام احمد تھا؟ آپ کس کانٹیکس میں اس بات کا بات میں کر رہے ہیں؟ آپ جس میں مرضی جواب دے دیں، احمد احمد تو کس کا کئی نام لوگوں تھا؟ کے نام ہوتے ہیں، احمد تو کئی اشخاص کے نام میں ہیں۔ نے دو لوگوں کے آپ کسی نام آپ کو مشہور سن لینا، سن لیں، میں نے لوگوں کا تعین کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ایک انسان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ ان دونوں میں سے احمد کس کا نام ہے؟ دونوں کا دونوں کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفاتی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نام دیا ہے، بالکل نہیں ضرور۔ نہیں، میں نہیں کہہ رہا صفاتی، میں نے آپ سے کوئی بات کی ہے صفاتی کی؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان دو انسانوں میں سے آپ کے عقیدے کے مطابق محمد کس کا نام ہے؟ جب میں صفت کی بات کروں گا آپ صفت کا جواب دے دیجیے گا۔ میں نے آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ ہم سے پوچھا کریں، بتا دیں کہ ان دو معین انسانوں میں سے احمد کس کا نام ہے؟ جو ماں باپ کی طرف سے ایک انفرادی طور پر جو نام رکھا جاتا ہے، وہ تو مرزا صاحب کو یہ نام دیا گیا تھا ماں باپ کی طرف سے۔ آپ مجھے دلیل پیش کر دیں کہ مرزا صاحب کے والدین نے مرزا صاحب کو احمد نام دیا تھا، پیش کریں۔ اگر آپ نے یہ ٹاپک رکھنا ہے اور اس پہ آپ نے سوال و جواب کرنا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مخصوص وقت رکھنا پڑے گا۔ بس ٹھیک اب ہو ادھر گیا، نہیں نہیں، ہم اس پہ ٹاپک بات ہی نہیں کر رہے، صرف وہ لیکچر جو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے جذبات کی روانی کے اندر، صرف اس کا ایک اظہار دکھانا تھا۔ آپ نے 1.5 منٹ کے اندر اپنے دو عقیدے بتائے، 1.5 منٹ کے اندر۔ آپ نے پہلے کہا کہ دونوں کا نام احمد ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں، ایک کی بیچ میں سے صفت احمد ہے، پھر آپ نے تیسری بات کی کہ نہیں، احمد جو نام ہے جو والدین رکھا وہ صرف مرزا صاحب کا ہے۔ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے مرزا صاحب نے خود بتایا ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ مرزا صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خدا نے ان کا نام غلام احمد رکھا ہے، آپ احمد کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ احمد اور غلام احمد ایک ہی نام ہے؟ آپ نے احمد مجھ سے پوچھا تھا یا غلام احمد پوچھا تھا آپ نے؟ کوئی بھی نہیں پوچھا احمد تھا، ان کے کوئی بھی نہیں۔ ایک سیکنڈ، ٹھہرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ ہم آپ کو باندھ لیں گے، نہ دوبارہ آپ کو موقع دے دیں گے۔ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک انسان ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ دونوں میں سے احمد کس کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب خود آپ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بتا، آپ نے کہا مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لو، بتا دے دونوں انسانوں میں سے احمد کس کا نام ہے؟ اس سے آپ کہیں عقیدہ والی نام ابھی تقریر کر کوئی کے حرمت ٹھہر کوئی جاؤ بھائی، عقیدہ ٹھہر تھوڑی جاؤ، ہوتا میری ہے۔ بات ٹھہر جاؤ۔ کسی کا نام کیا ہے یہ عقیدہ ابھی ہوتا ہے؟ تقریر کر کے فارغ یہ ہوئے ہیں، عقیدہ ہوتا ہے، کسی کا نام کیا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ ابھی تقریر کر کے فارغ ہو کہ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لیا کرو، یہ اب پوچھ عقیدہ لیا ہوتا نا۔ ہے، کسی کا نام کیا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے، محمد اس میں عقیدے والی کیا بات ہے؟ اپنے خوف کا عالم اس میں کوئی دیکھیں، آپ کو ایمانیت والی پتہ کوئی ہے، بات ہے اس میں؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی جماعت میں شدید پرابلم چل رہی ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکے کہ ان دونوں انسانوں میں سے احمد کس کا نام، بتائیں کس کا نام احمد تھا؟
میں نے بتایا آپ کو، میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کا جواب دے دیا ہے، لیکن اس سے آپ کیا میں نے نتیجہ آپ کیا سے اخذ کرنا ٹھہرے چاہتے ہیں؟ ٹھہرے 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 اب ابھی ایک دیکھ چیزیں لیتے والی ہیں، بات ہی نہیں ابھی ہے، دیکھ لیتے یہ ہیں. تو طریق اور کی بھائی حقیقت ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نبی آپ پاک اتنی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کر خود رہے ہیں. محمد عدنان پکار بھائی، رہے ہیں. عدنان بھائی میری بات سنیں. کوئی تقریر کرنی بڑی آسان ہے جو آپ نے پہلے فرمائی ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے جواب دے دیا ہے، اور آپ نے مجھے جواب یہ دیا ہے کہ ان دو انسانوں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ کا نام احمد نہیں ہے. یہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ آپ نے مجھے پہ تہمت لگائی ہے کہ ہاں یہی میں. اچھا اب آپ بتا دیں، آپ بتا دیں. میں نے کہا ہے کہ اللہ محمد تعالیٰ ابن نے عبداللہ نبی کا پاک نام. صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی احمد کا میری نام بات دیا ہے. سنیں میں نا، نے کہا یہ میری نہیں کہا. بات سنیں. جس جرت کا آپ نے اظہار مرزا صاحب کے بارے میں بھی کر دیا ہے نا، آدھا سچ آپ نے اپنی جماعت کا آدھا سچ بولا ہے نا، اپنی جماعت کا پورا سچ بول دینا. آپ نے کہا ہے کہ مرزا میں نے آپ کو دو انسانوں کو معین کر کے آپ کے سامنے رکھا. آپ نے ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد ہے. اب یہ بتائیں کہ کیا محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی احمد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اس میں نے کہا کہ ان کا نام بھی احمد ہے. جو میں درست بات ہوں، میں آپ کی مرضی کے الفاظ بولوں. میں جب مرزا صاحب کی بات آپ نے کہا، مرزا صاحب کے والدین نے ان کو احمد نام، آپ نے کیا کہ نہیں کہا؟ میں نے والدین کا ذکر کیا ہے نا بیچ میں. اچھا، یعنی مرزا صاحب کے والدین نے مرزا صاحب کو غلام احمد نہیں بلکہ احمد نام دیا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جو یونیک نیم تھا وہ احمد ہی تھا، غلام تو ان کا فیملی نیم تھا. غلام ان کا فیملی نیم تھا؟ فیملی نیم سے مراد ہے کہ یہ اس میں مخصوص نہیں تھا وہ نام. غلام ان کے مرزا صاحب کے بھائی والد کا نام کیا تھا؟ غلام قادر. اس میں بھی جو اس میں مخصوص نام کیا ہے؟ قادر قادر کس کا نام ہے؟ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا، اب غلام تو آپ نے ہٹا دیا، صرف تو آپ نے ہٹا دی ہٹایا ہے. نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے. میں نے اس میں جو ایک یونیک پہلو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، اگر میں بتا دوں. یونیک پہلو کے اظہار سے کوئی غلط ایک سیکنڈ ٹھہر تو جائے نا. ابن مریم کس کا نام ہے؟ ابن مریم تو صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ کسی ایک شخص کی آپ بیان کر رہے ہیں یا کسی میں کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی طرف ایک انسان جو آئے تھے جن کی آپ صفت کہہ رہے ابن مریم، وہ کون تھے؟ اس کا احمد سے کیا تعلق ہے؟ ابھی بتا دیتا ہوں وہ کون تھے. جو بنی اسرائیل کی طرف سے جو نبی آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ابن مریم نام کے کسی انسان کو جانتے ہیں آپ؟ مریم کا بیٹا علیہ السلام، ان کو جانتے ہیں؟ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے واقف ہیں؟ جی. ابن مریم کا مطلب کیا ہے؟ مریم کا بیٹا. ان کو صرف مریم کہہ سکتی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ دو باتوں کو ٹھہر تو غلط طور جائے پر نا، ایک میری دوسرے کی طرف بات تو مقروض سن لینا. کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، میری بات سنیں. اپنی عقل کا اندازہ کریں. آپ ابھی یہ اظہار کر چکے اپنے یہ اس شرمندگی کے اندر. آپ ابن مریم کو مریم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کی شان دیکھو، خدا کا خوف کرو، غلام قادر کو قادر کہہ رہے ہو. قادر نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جو یونیک پارٹ ہے ان کے نیم میں وہ قادر ہے. ابن مریم لیکن احمد کو میں احمد کہہ سکتا ہوں. ٹھہرے ابن مریم میں سے یونیک پارٹ کیا؟ دونوں میں سے ابن مریم میں سے یونیک پارٹ کیا ہے؟ وہ تو ایک مرکب لفظ ہے، اس کو تو آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ابن مریم کا مطلب ہے مریم کا بیٹا. غلام قادر کا مطلب ہے قادر کا غلام. یہ بھی مرکب ہے، دونوں مرکب ہیں. اس لیے ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن غلام احمد کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یعنی خدا کے غلام. ٹھہرے، عبداللہ کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ عبداللہ کیسے کہتے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، خدا کے ساتھ جو بات منسوب ہو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام قادر کو ہم نے صرف قادر نہیں کہنا، یہ کہہ رہے ہیں؟ قادر خان بھی لوگوں کے نام ہوتے میں ہیں. نے کہا کہ میری بات تو سن لینا. آپ نے کہا ہے کہ غلام قادر کو قادر کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ بتائیں ذرا. اصولی طور پر ہم میں یہ رواج نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں غلام قادر جو مرزا صاحب کا بھائی تھا اس کو قادر کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اس معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں شامل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو غلام قادر کہنا
زیادہ بہتر ہے قادر کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، لیکن اگر اللہ غلام تعالیٰ کی اچھا سن لینا، صفات اس کے ساتھ منسوب نہ ہو. غلام قادر کہنا زیادہ بہتر ہے اور قادر کہنا کم بہتر ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مجھے بتائیں کہ قادر کہنا کم بہتر ہے غلط ہے؟ یہ بتائیں ذرا، غلام قادر کو قادر کہنا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لوگوں نے تو قادر خان بھی نام رکھے میں نے ہیں، اس کہا طرح ہے کے بھی نام غلام رکھے ہوئے. قادر کو قادر کے جس کو غلام قادر جس کو نام دیا گیا غلام قادر، اس کو قادر کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ درست نہیں ہے. اچھا اب کہاں گیا فیملی نیم؟ کیونکہ ان کا نام کی نوعیت اس قسم کی تھی. لیکن غلام مرتضیٰ کو مرتضیٰ کہنا درست ہے، لیکن غلام احمد کو احمد کہنا درست ہے. آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ان کے نام میں آ گیا، اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، باقی ٹھیک، انفرادی آپ طور کا پر موقف اگر آ اللہ گیا. تعالیٰ آپ کی نے صفت نہ ہوتی ان کے آپ نام نے میں. کہا کہ غلام احمد کو، آپ نے کہا کہ غلام قادر کو ہم قادر نہیں کہہ سکتے، وہ غلط ہوگا، آپ نے کہا. میں نے غلط نہیں کہا، لیکن میں نے کہا یہ اس طرح سے درست نہیں ہے بیان کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہ ٹھہر تو جائے ہوتی. نا عدنان بھائی، جو بات درست نہ ہو وہ غلط ہوتی ہے کہ صحیح ہوتی ہے؟ اس کو بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل بینی وہ اس طرح سے غلط نہیں ہوتی، کیونکہ معاشرے میں اس کی رواج پایا جا رہا ہے. کیونکہ عبد القادر کے علاوہ بھی قادر صرف نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو غلام قادر تھا اس میں سے فیملی نیم کیا تھا ان کا؟ فیملی نیم کیا ہوتا ہے کہ جو بھائی ابھی آپ نے بتایا ہے کہ مرزا غلام، آپ نے خود بتایا عدنان بھائی، اس سے اب پھریے گا نا. آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کے فیملی میں جو فیملی نیم تھا وہ غلام تھا، اور مرزا صاحب کا جو یونیک نیم تھا وہ احمد تھا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ان کا بھائی غلام قادر تھا اس کا فیملی نیم کیا اور یونیک نیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا فیملی نیم اور نیم اس کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ ان کو علیحدہ نہیں پکارا جا سکتا. یار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا فیملی نیم سب کے ساتھ لگتا ہے. میں نے سمپل سوال آپ سے کیا، آپ نے کہا کہ غلام احمد میں سے غلام ان کا فیملی نیم ہے، احمد ان کا اصل میں یونیک نیم اپنا تھا. میں نے آپ سے کہا جو ان کا بھائی تھا غلام قادر، اس کا فیملی نیم کیا تھا اور اصل نیم کیا تھا؟ غلام ان کا قادر کے نام سے یہ ایک گاؤں کا نام قادر آباد بھی رکھا گیا تھا. اب وہ قادر آباد پہ آتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جو غلام قادر ہے، غلام اس کا فیملی نیم ہے اور قادر اس کا اپنا نیم تھا. یونیک پہلو جو ان کے نام میں تھا. اچھا ابھی پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان کو ان کے یونیک نام سے پکارنا غلط ہے؟ کیونکہ ان کی مرکب جو ان کا مطلب بنا اس لحاظ سے وہ، کیونکہ وہ نام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہ ہوتی قادر کا تو غلام، سن لیں قادر کا غلام یہ تو مرکب ہے اور یہ تو الگ نہیں کر سکتے. احمد کا غلام یہ مرکب نہیں ہے. جی کیونکہ اس میں کوئی شرک کا پہلو اس طرح سے نکلتا نہیں ہے نا، اس میں آپ علیحدہ کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. جب مرزا صاحب، اچھا یہ جو غلام احمد ہے، غلام احمد جو مرکب نام ہے، یہ ان کے والدین نے ان کو دیا تھا؟ جیسے ان کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا تو پھر انہوں نے ان کو غلام احمد دیا. جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کو ایک مرکب نام دیا تھا غلام احمد، ٹھیک ہے؟ سب کو اسی طرح دیا جاتا، دو نام ہی ہوتے ہیں. نہیں ٹھیک ہو گیا بھائی، میں مان رہا ہوں نا عدنان بھائی، میں اس کو نہیں کر رہا نا. میں صرف آپ سے میں نہیں چاہ رہا کہ میں اپنی بات آپ پہ لگاؤں، میں آپ سے ویریفیکیشن لے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کو نام دیا گیا تھا غلام احمد، ٹھیک ہے؟ جی غلام احمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے، احمد کا غلام یعنی. ہاں اس میں احمد کون ہے، غلام کون ہے؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کو مرکب نام دیا تھا غلام احمد، پھر آپ نے بتایا غلام احمد کا ترجمہ ہوتا ہے احمد کا غلام. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس میں احمد کون ہے، غلام کون ہے؟ یہ آپ کیا نتیجہ، کیا چیز سے اخذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو. اگر میں کہتا ہوں، اگر میں سن تو لیں بھائی. آپ نے بتایا کہ مرزا صاحب کے والدین نے ان کو مرکب نام دیا تھا غلام احمد، آپ نے بتایا. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ غلام احمد کا ترجمہ ہوتا ہے احمد کا غلام. ایک لفظ ہے اردو کا کا، ایک لفظ کا سے پہلے ہے، ایک لفظ کا کے بعد ہے. کا سے پہلے غلام ہے اور کا کے بعد احمد ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے
کہ اس مرکب نام کا جو ترجمہ ہے غلام احمد، احمد کا غلام، اس میں احمد کون ہے، غلام کون ہے؟ اس کے پیچھے نہیں، جیسے ہم لوگ بھی اگر آپ کا نام امتیاز ہے یا کوئی بھی علی کسی نے نام میرے رکھا نام ہوا بھائی، ہے، میرے نام پہ اس بھی میں آ جانا علی نام تو بھائی آپ کا عدنان ہے، بھائی، اتنا لیکن ماں باپ عدنان نے بھائی اتنا کیا تو سوچ بتا، کے رکھا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کہ اس میں حضرت میرے علی پیارے رضی اللہ بھائی عنہ۔ عدنان بھائی، بات ختم، دیکھیں ختم ہو رہا ہے نا بات کو، پھر لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ احمد کا غلام، اس میں سے احمد کون ہے، غلام کون ہے؟ ماں باپ جو اپنی ذہن میں بات رکھتے ہیں وہ تو یہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ نا اس کا کوئی اچھا معنی نکلے، اس میں یہی مرزا ہے کہ صاحب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا نے، غلام۔ عدنان بھائی، مرزا صاحب کے والدین نے جب مرزا صاحب کو احمد کا غلام یہ نام دیا تو ان کے ذہن میں احمد کون تھا، غلام کون تھا؟ جی بالکل، ہر نام کے کوئی نہ کوئی مطالب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نیت ہوتی ہے۔ اس نام کے پیچھے جو نیت تھی وہ یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ احمد کے غلام ہیں۔ جی احمد کون ہے؟ بتایا تو میں نے، ان کے پیچھے ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ نہیں ٹھہرے نا، ہم ساری بات احمد سے چلا رہے ہیں نا۔ آپ نے کہا مرزا صاحب جو تھے وہ احمد کے غلام تھے، پھر احمد تو نہیں تھے نا؟ نہیں، نام ان کا احمد تھا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کسی نے علی نام رکھا ہے جی، علی کیوں رکھا ہے جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا تو وہ اس کو کہ تم علی تو نہیں تھے نا، علی تو حضرت اس احمد کا کا نام ہے۔ غلام، سن لیں بات کو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، چونکہ آپ نے مجھے پہلے نصیحت کی ہے کہ میں نے آپ سے آپ کی باتیں پوچھنی ہے۔ آپ نے کہا مرزا صاحب احمد کے غلام تھے، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ نام کا مطلب جو نیت جو پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی لیکن مرزا یہ صاحب نہیں کے ہوتا کہ نام صرف کا، یعنی نام جو ہوتا ہے وہ آپ کا۔ سن لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے نام کا مطلب تھا احمد کا غلام، لیکن اصل میں وہ احمد تھے، یہ کہہ رہے ہیں؟ جو یونیک پارٹ تھا ان کے نام کا وہ احمد ہی ہے جی۔ مرزا نہیں، ابھی غلام کے پہلے مرزا صاحب احمد کے غلام تھے کہ احمد تھے؟ مرزا ان کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھائی مرزا میں کہہ صاحب رہا کیا ہوں، تھے نہیں سن تھے، لیں اس میں بات، کیا آپ کیا میری بات مطلب ہے سنیں، یہ آپ آپ کا؟ لوگوں کو نام کا کوئی میری بات مطلب تو تو سن ہوتا لیں ہی ہے۔ نا، میری بات، جب مرزا صاحب نے شعر کہا تھا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، وہ غلام احمد کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے آپ کو۔ اچھا، احمد کا غلام، یہاں پہ آپ نے کہا کہ ایک انسان ہے احمد اور ایک انسان ہے اس کا غلام۔ آپ نے کہا ہے نا کہ جو کا غلام ہے، دیکھیں نا، ایک غلام ہے ایک احمد ہے۔ اب یہاں پہ صرف، اب دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اس کا جواب اپنے ضمیر کو بھی آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ مرزا صاحب احمد تھے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا مرزا صاحب اپنے ہی غلام تھے، اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں مرزا صاحب احمد کے غلام تھے تو آپ کی بات ختم ہوگی، اس کے بعد مرزا صاحب احمد نہیں تھے۔ احمد، سن لیں بات، سن لیں آخری بات مجھے کرنے دیں۔ سچا بھائی ذرا ٹھہریں، اگر آپ جلدی آپ جا سکتے ہیں، ہمیں اپنی بات تسلی سے کرنی ہے۔ عدنان بھائی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب احمد کے غلام تھے تو خدا کی قسم پھر وہ احمد نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب احمد تھے پھر وہ احمد کے غلام نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی سادی بات ہے کہ جو آپ اگر میری نفرت تھوڑی دیر کے سائڈ پہ کر دیں، اور جو بچپن سے آپ کے ذہن میں ڈالا گیا مخالف جماعت، مخالف سلسلہ، مولوی، ملا، داڑھی والا، فلانا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنا وہ سوئچ آپ بند کر لینا تو یہ سمپل سی بات ہے، احمد کا غلام احمد نہیں ہوتا اور احمد کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں بالکل، دونوں باتیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ہو سکتی نہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ ناقۃ اللہ، ذرا سنیے گا، آپ کہتے ہیں قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیا نام دیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، قرآن میں لکھا ہوا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے وہ۔ اب مجھے بتائیں، اگر آپ کی منطق مان لی جائے تو آپ کو پتہ اس کا رزلٹ کیا یہاں پہ نکلے گا؟ ذرا بات پہ غور کیجئے گا۔ بہرحال آپ نے جو کہ مجھے نصیحت کی تھی کہ آپ کا عقیدہ آپ سے پوچھنا ہے، ہم اس کو یہیں پہ آ کے روک دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو آپ نے شروع میں کہا کہ مرزا صاحب احمد ہیں، اینڈ پہ آپ نے کہا مرزا صاحب احمد کے غلام ہیں، یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اب انشاءاللہ جو کہ سچا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اب اگر آپ دوبارہ آرگیومنٹ چھیڑیں گے تو دین آئی ہیو دا رائٹ ٹو رسپونڈ۔ اگر آپ کو فائنل کامنٹ کرتے ہیں ان اے شارٹ وے، یو کین ڈو دیٹ۔
ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو اپنا نتیجہ نکالنا ہے وہ تو ہم نکالتے رہیں گے، ٹھیک ہے. میں نے جو اپنی بات تھی میں نے آپ کو بتا دیا. ان کا نام غلام احمد تھا. غلام ان کا کیونکہ والد کے نام میں بھی تھا، ان کے بردر کے نیم میں بھی تھا، ان کے نام میں بھی تھا. یونیک پارٹ جو ان کے نیم میں اونلی تھا وہ احمد تھا. تو اس لحاظ سے احمد ان کا نام یقیناً بنتا ہے جو ان کے ماں باپ نے رکھا. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی اس سے نتیجہ نکالنا چاہیے آپ اس میں آزاد ہیں. میں اس میں کسی قسم پہ آپ پہ قید نہیں لگا سکتا. جی بہت شکریہ. آپ چونکہ آپ نے فائنل کامنٹ کیا، میرا فائنل کامنٹ بھی سن لیں. اگر آپ مرزا صاحب کا نام صرف احمد لیں گے تو آپ کو مرزا صاحب کو جھوٹا ماننا پڑے گا. مرزا صاحب نے غلام احمد قادیانی اس سے اپنے عدد نکالے 1300 14ویں صدی میں آنے والے کے لیے. اگر آپ اس میں سے غلام کو ڈراپ کر کے صرف احمد کو لیں گے تو آپ وہ نمبر پورا ہی نہیں کر سکتے. اب اس کی اور بھی امپلیکیشنز ہیں. ابھی حوالہ مانگے، ابھی دینے کو میں ذمہ دار ہوں، ابھی مانگ لیں مجھ سے حوالہ. مرزا صاحب نے کہا مجھے خدا نے غلام احمد نام دیا ہے. مرزا صاحب نے خود کہا کہ مجھے خدا نے غلام احمد نام دیا ہے. آپ تو جس کو نبی مانتے آپ اس کی بات نہیں مان رہے یار. آخری کامنٹ عدنان بھائی، خدا کے لیے میری دشمنی یار کر لو، نفرت بھی کرو، دشمنی بھی کرو. اور جس طرح آپ نے پہلے تقریر میں وہ مجھے ارشادات سنائے ہیں نا کہ وہ دشمنی فلانا یہ سب کچھ کرو بھائی، آپ کو حق ہے، کوئی آپ کا حق آپ سے نہیں چھینتا. ایک چیز کا نا عدنان بھائی، ایک چیز کا جواب تیار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام دیا ہے احمد. آپ کہہ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کا نام احمد ہے. اس کا جواب آپ نے اللہ کے ہاں دینا ہے. بس آپ کی میری بات مکمل ہو گئی ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے میں نے آپ کو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہے کہ اللہ نے ان کو نام دیا احمد. نام دیا ہے، نام. ایک لفظ وہاں پہ صفت کے بارے میں نہیں ہے. کیا ہمارے آقا مولا سے بھی کچھ زیادہ فصیح دنیا میں آیا ہے کہ جس کو پتہ نہیں، جن کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں 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 اللہ نے مجھے صفت دی احمد. بہرحال وہ صفت والی بات پہ پھر وہ بات نکل پڑے گی. مرزا صاحب کو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وہ احمد ہیں، اینڈ پہ آپ نے کہا وہ غلام احمد ہیں. فیصلہ سننے والے کریں گے. عدنان بھائی یہ جو آپ کا جو پیشن تھا، میں آپ کے اینڈ سے بھی آپ کو ایکسکیوز دوں گا کہ آپ کا جو پیشن تھا وہ آپ کا حق بنتا ہے. جو بھی اپنے پیشن میں آپ نے باتیں کی ہیں آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کا وہ عقیدہ ہے. جو ہم نے اپنے پیشن میں باتیں کی ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. دیر از نتھنگ اگینسٹ یو ان پرسن. یو آر مور دین ویلکم ان دا فیوچر ایز ویل. بہت اچھی بات چیت ہوئی. ایگری ہونا اور ڈس ایگری ہونا وہ سننے والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. شکریہ عدنان بھائی. نہیں، میں ایک کمنٹ بس کر دوں. باقی اسما و احمد کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس طرح بات ختم نہیں ہوگی عدنان صاحب، بس کریں. میرا اور آپ کا اس کوئی طرح ایسا بات ختم اختلاف نہیں ہوگی نہیں ہے کیونکہ آپ مرزا مسجد صاحب کو ہیں. نہیں مانتے لیکن تو ہم آپ کو اس یہ لیے سچ تیسری روکتے ٹرن کہ ہونے آپ لگی ہے کہ سے جب امتیاز بھائی نے آپ کو خدا حافظ کہا ہے. ہم چاہتے ہیں سچا احمدی بھائی آئے ہیں، باقی لوگ بھی اتنی کالز ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو بھی موقع دینا ہے. آپ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے میرے بھائی. وہ کسی نے بڑا خوب فرمایا ہے کہ مداری ہم تیرے سب شعبدے دیکھ چکے، اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے. تو جو آپ نے کرنا تھا میرے بھائی آپ نے کر لیا. اس کے جوابات آپ کو دے دیے، آپ کو اپیل بھی دے دی، آپ کو اللہ کا فرمان بھی سنا دیا، آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان بھی سنا دیا. اس کے باوجود اگر آپ نے تعویلیں کرنی ہیں تو بھائی اس طرح کی تعویلیں کفار مکہ کرتے آئے ہیں. وہ کہتے تھے جی یہ سفارش کرنے والے ہیں، ان کو ہم خدا نہیں مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسی باتیں بتاتے ہو اللہ کو جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر. تو وہ باتیں نہ بتائیں کہ جو زمین و آسمان میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں پتا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اگلے کالر کو لینا چاہتے ہیں. جی عدنان بھائی بہت شکریہ. اجازت ہے ہم سچا صاحب سے بات کر لیں اب؟ جی ٹھیک ہے. آپ کیونکہ اپنی مزید سننا چاہ رہے تو ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. عدنان بھائی، عدنان صاحب بہت اگلی شکریہ. دفعہ ضرور آئیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کا انتظار کریں گے، پلیز اگلی دفعہ ضرور چکر لگائیے گا. آپ کو